الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج ہمارا 16واں سلسلہ ہے، اور آج کا سلسلہ باقی سلسلوں سے کچھ مختلف ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج دو ٹیموں کے درمیان نہیں، ایک ہی منچ پر ایک ہی باری میں تینوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے۔ جی ہاں، آج سے پہلے کبھی ذہنی آزمائش میں ہم نے ایسا نہیں کیا، یہ آج ہمارے لیے بھی نیا تجربہ ہے کہ نارملی جب 3 ٹیمیں ہمارے پاس ہوتی تھیں اور ان میں سے ایک ٹیم ہم نے سلیکٹ کرنی ہوتی تھی تو ہم 2 مقابلے کیا کرتے تھے۔ طویل مشوروں کے بعد ایک نئے انداز سے 3 ٹیمیں ایک ہی وقت میں ہمارے منچ پہ ہوں گی، اور انشاءاللہ ان تینوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ٹیمیں کون سی ہیں؟ جی ہاں، یہ وہی ٹیمیں ہیں جو پچھلے 3 سلسلوں میں مدنی گروپ میں کسی وجہ سے کچھ نمبروں کی کمی کی وجہ سے پیچھے رہ گئی، مگر آج انشاءاللہ ان 3 ٹیموں میں سے کسی ایک ٹیم نے آگے پری کوارٹر فائنل کی طرف جانا ہے، اور 2 ٹیموں نے آج ہم سے جدا ہونا ہے، اور جاتے جاتے اپنے تحائف بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ٹیمیں ہیں اس میں الحمدللہ مدینہ الاولیاء ملتان، سردار آباد فیصل آباد اور گلزار طیبہ سرگودا، ان تینوں کے لیے منچ تیار ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب تینوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھیں، پھر انشاءاللہ سب سے تعارف لیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، باری باری انشاءاللہ مدینہ الاولیاء ملتان، سردار آباد اور گلزار طیبہ سرگودا۔ میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو سکتا ہے ہو جاؤں گا کہ کبھی میں نے بھی نہیں کیا اس طرح سلسلہ کہ ایک ہی وقت میں 3 ٹیمیں ہوں اور باری باری سب سے سوال ہوں۔ جی ہاں، اب سارے سیگمنٹ چلتے رہیں گے اور تینوں ٹیموں کا اسکور بورڈ بھی چلتا رہے گا۔ مقابلہ ہوگا کس طرح کہ ہمارے 8 راؤنڈز ہوں گے، اور ان راؤنڈز میں ان سیگمنٹس کے بعد جو ٹیم سب سے اوپر رہے گی، یعنی ہر ٹیم وہ ٹیم آگے بڑھے گی جس نے 2 ٹیموں کو پیچھے چھوڑنا ہے، اور یہ اسکور بورڈ ساتھ ساتھ ہمیں بتاتا رہے گا کہ کون آگے بڑھ رہے ہیں اور کون پیچھے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ جی علم نور ہے، عشق کے بول درست کیجئے، قرآنی معلومات تحریر کیجئے، سوال ہے ناظرین کا، سفر ہے مگر اکیلے۔ مگر یہ سفر، یہ مقابلہ آج تینوں ٹیمیں بیک وقت ایک ہی بار ہمارے منچ پر موجود ہیں اور ان کے درمیان مقابلہ ہے۔ یقیناً اچھی تیاری کر کے آئے ہوں گے، انہیں بھی پتا ہے کہ آج کا مقابلہ، آج موقع آخری ہے، یا تو گھر جانا ہے، گھر تو شاید باہر سورج جانا ہے کیونکہ اگلے مقابلے میں ٹائم ہوگا، لیکن اب خوشیاں لے کر جانا ہے، اگلی بار حاضری کی آس لے کر جانا ہے، یا فائنلی کچھ تحائف لے کر واپس جانا ہے۔ آئیے سردار آباد کے اسلامی بھائیوں سے ان کا تعارف لیتے ہیں، باری باری اپنا نام بتائیں گے اور اپنا شعبہ بتائیں گے۔ جی محمد آصف رضا تاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ۔ جی ماشاءاللہ، فیضان مدینہ باب المدینہ میں پڑھتے ہیں، تعلق ان کا سردار آباد فیصل آباد سے ہے۔ جی محمد جواد ارشد نقشبندی محبوبی، 4th ایئر MBBS پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد۔ فیصل آباد کے پنجاب میڈیکل کالج سے ہیں۔ جی جناب
محمد بلال اتاری، فائنل ایئر MBBS، پنجاب میڈیکل کالج سردار آباد فیصل آباد۔ چلیں جناب، فیصل آباد سردار آباد والوں نے مجھے تو میری جگہ سے ہٹا دیا ہے، اب دیکھیں کہ مجھے سائٹ پہ کر دیا، جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ آگے مقابلے میں کس کس کو ہٹاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے مقابلے کا۔ جی جناب، مدینۃ الاولیاء ملتان، فیاض احمد سعیدی، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف۔ جی محمد عثمان اتاری، MPhil فارماسیوٹیکل کیمسٹری، 4th سیمسٹر، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان۔ جی شاہد نور الحسن اتاری، درجہ ثانیہ، جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام ملتان۔ جی، ملتان کے اسلامی بھائی بڑے کلوز کمپٹیشن کے بعد کچھ نمبروں سے ہی پیچھے رہے تھے، دیکھنا یہ ہے کہ آج اس کمی کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں۔ گلزار طیبہ سرگودا، جی محمد الیاس اتاری، جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز، درجہ سابعہ۔ جی جناب، محمد شہباز اتاری، جامعۃ المدینہ گلزار طیبہ سرگودا۔ جی محمد قاسم اتاری، درجہ سادسہ، جامعۃ المدینہ گلزار طیبہ سرگودا۔ ماشاءاللہ، جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی ہیں، کچھ کالج یونیورسٹیز کے طلباء بھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی گھر میں موجود ہیں، پہلے میں 2 تقسیم کرتا تھا، آج 3 تقسیم کرنے کا کہوں گا۔ اپنے گھر میں بھی 3 ٹیمز بنائیں، اور یہاں کیسے 3 ٹیم بنائیں، ایسا کرتے ہیں کہ دائیں طرف والے ملتان والوں کے ساتھ ہو جائیں، بائیں طرف والے جو ہے وہ گلزار طیبہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، سردار آباد والوں کے ساتھ پھر میں ہو جاتا ہوں، لیکن میں ہو نہیں سکتا کسی کے ساتھ، تو یہ ہماری اسکرین کے جو پیچھے بیٹھے ہیں اسلام میں درمیان میں، یہ جو ہیں یہ انشاءاللہ سردار آباد والوں کے ساتھ ہی ہوں گے۔ مل کر کیا کہیں گے زور سے؟ چلیں جناب، سبحان اللہ کے نعرے بھی بلند ہوتے رہیں گے۔ بدری چل کے ناظرین، ایک اور عرض کروں گا کہ اپنے ساتھ کاغذ قلم بھی رکھیے، انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول جمع ہوتے چلے جائیں گے، بہت سارے سوالات انشاءاللہ سیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ، جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جناب، تینوں ٹیموں سے 4 سوال کیے جائیں گے، 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا، اور اسی میں آپ نے جواب دینا ہے۔ غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی آپ کو جو ہے وہ نمبر نہیں ملے گا۔ پورے مقابلے میں ایک مدد آپ لے سکتے ہیں، مگر اس اسلامی بھائی سے مدد لیں گے جو ذہنی آزمائش سلسلے میں کسی صورت کسی ٹیم میں شامل نہیں ہے۔ اب یہ تینوں ٹیموں کے ساتھ 4 سوال ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اسکور بورڈ جو ہے وہ تینوں کا ساتھ چلتا رہے گا۔ آج ہماری مجلس کا بھی مدنی چینل کے ناظرین امتحان ہے، کیونکہ ہماری جو مدنی چینل ذہنی آزمائش کی مجلس ہے، اس نے بھی اس طرح کبھی پلان نہیں کیا۔ آپ بھی دعا کریں کہ اچھے انداز میں ٹیکنیکلی بھی کوئی پرابلم نہ ہو اور ہم یہ سلسلہ کرنے میں کامیاب ہوں۔ چلتے ہیں، ہم سردار آباد فیصل آباد والوں سے پہلا سوال کریں گے۔ طہارت کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ طہارت کی بات چلی ہے، بتائیے ان دونوں طہارتوں میں، یعنی ان دونوں طہارتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو 2 طہارتیں بیان ہوئی، اس سے مراد کیا ہے؟ طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ تو سنیے، اب مراد کیا ہے؟ طہارت صغریٰ سے مراد وضو، اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ طہارت صغریٰ سے مراد وضو ہے، طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ کمال ایمان کی شرط کیا ہے؟ گلزار طیبہ والوں سے سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال محبت کمال ایمان کی شرط ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال محبت جو ہے یہ شرط ہے کمال ایمان کے لیے، یعنی محبت نہیں ہے پیارے آقا سے کمال کی محبت نہیں تو ایمان بھی کمال کا نہیں۔ جمعہ کے خطبوں میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سن لو اس کے لیے ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سچی محبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیب فرمائے۔ جواب بالکل درست ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے تمامی اسلامی بھائیوں کو بار بار مکہ پاک مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے. آب زمزم پیتے وقت کی دعا سنائیں. سردار آباد کے اسلامی بھائی. چلیں جناب نیت کر لیں، جب آب زمزم پیئیں گے انشاءاللہ یہ دعا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. تھوڑا سا کریکٹ کیجیے، آلموسٹ ٹھیک ہے، ایک لفظ آپ نے زائد کر دیا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت کی دعا سنائیں مدینہ الاولیاء ملتان والے. کسی ٹیم کو دیکھ کے مت پڑھ لینا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جواب بالکل درست ہے. یہ دعا یاد کر لیں مدنی چینل کے ناظرین. اس کی فضیلت کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اس دعا پڑھنے والے کو محفوظ رکھتا ہے. اب باری ہے ہمارے گلزار طیبہ سرگودا والوں کی. مرغی کا دل کھانے کا کیا حکم ہے؟ چلیں جناب. مرغی کا دل کھانے میں بھی کچھ احتیاط ضروری ہے، وہ کیا ہے آج غور سے سنیے. مرغی کا دل کھانا جائز ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرغی کے دل کے اوپر 4 چیرے ڈالے جائیں گے تاکہ اچھی طرح خون اس سے نکل جائے. اس کے بعد چیرے ڈالنے کے بعد اسے سالن میں ڈال دیا جائے. اسے جس طرح بھی کھا سکتے ہیں. مرغی کا دل پھینکنا نہیں چاہیے. لمبائی میں 4 چیرے ڈال کر یا جس طرح بھی ممکن ہو چیر کر اس میں سے خون اچھی طرح صاف کر کے پھر سالن میں ڈالنا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. ویری انٹرسٹنگ کوشچن. بتائیے مور اپنی چیخو پکار میں کیا کہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. الرحمن علی العرش استوى. ترجمہ کنز ایمان، وہ بڑی مہر والا اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ. جانور اور پرند چرند سب رب کا کس طرح ذکر کرتے ہیں اور ہم مسلمان اشرف المخلوقات ہو کر غافل رہتے ہیں. بتائیے گھوڑا اپنے ہنہنانے میں کیا کہتا ہے؟ جو گھوڑے کی آواز ہوتی ہے یہ بھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کیا کیا سیکھیں گے مدنی چینل کی برکت سے؟ گھوڑا کہتا ہے پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا. جب جنگجو لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں اور میدان کار لڑائی جب جنگجو میدان میں لڑتے ہیں اور میدان کار لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں. گھوڑا اپنے ہنہنانے میں کہتا ہے پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا جب جنگجو لڑتے ہیں اور مردان کار لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. بتائیے قراءت 7 یہ جو 7 قراءتیں ہیں ان کے اماموں کے نام بیان کیجئے. بڑا مشکل سوال آ گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین. 7 قراءتیں مشہور ہیں. آج ان 7 قراءت کے اماموں کے نام پوچھے گئے ہیں. 7 قراءتوں کے اماموں کے یہ نام ہیں: حضرت سیدنا نافع اور حضرت سیدنا نافع ابن کثیر ابن عمر ابن عامر حمزہ عاصم اور قصائی. جی جناب. سیدنا امام نافع علیہ رحمت اللہ الرافع، حضرت سیدنا امام ابن کثیر علیہ رحمت اللہ القدیر، حضرت سیدنا امام ابن عمر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام ابن عامر علیہ رحمہ، حضرت سیدنا امام عاصم علیہ رحمہ، حضرت سیدنا امام حمزہ علیہ رحمہ، حضرت سیدنا امام کسائی علیہ رحمت اللہ القوی. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے امامے کے ساتھ پڑھی گئی نماز کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ الصلاۃ فی الامامۃ تعدل بعشرۃ آلاف حسنات. امامے کے ساتھ پڑھی یہ نماز 10,000 نمازوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. سیدنا انس بن مالک راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امامہ باندھ کر پڑھی گئی نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. جواب درست ہے. خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو امامہ پہنتے ہیں، اور سوچے وہ لوگ جو نماز پڑھنے سے پہلے بھی امامہ نہیں پہنتے اور سستی کرتے ہیں. بعض ہمارے اسلامی بھائی کے پاس امامہ شریف ہوتا بھی ہے، کبھی کبھی پہنتے ہیں پھر سستی کر جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ کم از کم نماز سے پہلے تو خوب اہتمام کے ساتھ امامہ باندھ لیں. 10,000 نیکیاں ایکسٹرا مل جائیں تو
تو کیوں نہ یہ کام کیا جائے. اور جمعہ کے دن امامہ، سبحان اللہ، احادیث کا مفہوم ہے کہ جو جمعہ کے دن امامہ پہنتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، گویا رحمتوں کی نازل ہوتی ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. تو سستی نہ کریں، انشاءاللہ نیت کریں سر پر امامہ انشاءاللہ عز و جل. جناب مدینہ الاولیاء ملتان والوں، باری آپ کی ہے. بتائیے بری نظر اگر برا اثر پیدا کرتی ہے تو کیا مقبولین کی نظر کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. برے لوگوں کی نظر، بری نظر بعض اوقات تکلیف پہنچاتی ہے، تو اچھوں کی نظر پڑ جائے، مقبولین کی نظر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح بروں کی نظر برا اثر رکھتی ہے، اسی طرح صالحین مقبول کی نظر بھی اچھا اثر رکھتی ہے. بروں کی نظر بیماریاں پیدا کرتی ہے اور صالحین مقبول کی رحمت کی نظر بیماریاں دور کرتی ہے. اللہ اللہ اللہ. مقبولین کی رحمت کی نظر جس منظور کو یعنی جس کو نظر لگی ہے اس میں لگ جائے تو انقلاب یعنی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے، بیماریاں پیدا کرتی ہے. بری نظر تو اچھی نظر جو ہے بیماریاں دور کر دیتی ہے. جواب درست ہے. جبھی تو ہم کہتے ہیں نا، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. واقعی جن پر مدینے والے کی نظر پڑ جائے، انبیاء کرام کی، اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی نگاہ رحمت ہو جائے، اس کا کیوں نہ بیڑا پار ہو. ایک بہت خوبصورت شعر جو ہم نعت میں سنتے رہتے ہیں، کلام ہے کہ نظر پڑ جائے نا تو کام کیا ہوتا ہے. شاعر لکھتا ہے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اچھوں کی نظر، اے کاش ہم پر توجہ پڑ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کام کے لیے نکلتے، وہ کون سی بات تھی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی کام کے لیے نکلتے تھے تو آپ یا راشدو اور یا نجیحو کا ورد کیا کرتے تھے. یہ آواز آپ کو پسند تھی؟ جی دونوں پہلے طے کر لیں گے جواب کس کا درست ہے. یہ آواز سننا آپ کو پسند تھی؟ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کام کے لیے نکلتے تو یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی کہ یا راشدو یا نجیحو، یعنی اے ہدایت یافتہ، اے کامیاب، یہ سنیں، یہ میرے آقا کو پسند تھا. جواب درست دے دیا ہے. تینوں ٹیمیں زبردست تیاری کے ساتھ آئی ہیں. مقابلے میں دیکھنا یہ ہے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. غلطی ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے اور سرخ لائٹ ہمارے جو جلانے والے ہیں ان کو موقع بھی نہیں ملا ہے. ہر صحیح جواب پر ہمارا مدنی منچ جو ہے وہ ہمیں سبز لائٹ اور پیارا پیارا سا منظر دکھاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اب تک کا اسکور بورڈ. جی آج ہمارے اسکور بورڈ میں 3 کالمز ہیں، مدینہ الاولیاء ملتان، فیصلہ آباد، سردار آباد اور گلزار طیبہ سرگودا، اور سب کے آگے 8 8 اور 8 نمبر ہیں. چاروں سوال، چاروں صحیح جواب. چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی اس سیگمنٹ میں آپ سے 2 اشعار پوچھے جائیں گے. کوشش کیجئے غلطی نہ ہو کیونکہ بہت کم مارجن ہے غلطی کا. غلطی کرنے کے بعد واپس آنا مقابلے میں بڑا مشکل ہو جائے گا. پہلا سوال ہے سردار آباد فیصلہ آباد والوں سے. سوزے اویسو بلال خدا دے، غوث کا صدقہ مجھ کو بنا دے. سوزے ویسو بلال خدا دے، غوث کا صدقہ مجھ کو بنا دے. شاہ مدینہ کا دیوانہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. شاہ مدینہ کا دیوانہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ملتان والوں کی. مدینہ جان چمن اور خزاں سے ایمن ہے. لگائے خاک وہاں کی 1000 آنکھوں میں. لگائے خاک وہاں کی 1000 آنکھوں میں. جواب درست ہے. باری ہے سرگودا والوں کی. دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت. دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت. مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا یا اللہ میری جھولی بھر دے. مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب یہ بھی درست ہے. باری ہے سردار آباد والوں کی.
ہوئی جو مجرم کو بازیابی تو خوف اسیاں سے دھج یہ ہوگی. ہوئی جو مجرم کو بازیابی تو خوف اسیاں سے دھج یہ ہوگی. خمیدہ سر آبدیدہ آنکھیں لرزتا یوں ہندی غلام ہوگا. خمیدہ سر آبدیدہ آنکھیں لرزتا ہندی غلام ہوگا. جواب درست ہے. ملتان والوں کی باری ہے. القلب شجوں والہم شجوں دلدار چنا جاں زیر چنوں. پت اپنی پپت میں کا سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا. پت اپنی بپت میں کا سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا. جواب یہ بھی درست ہے. بہت خوبصورت کلام امام اہل سنت کا. آخری شعر باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. پہلا مصرع پڑھیں گے. الروح فدا کا فضید حرکا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. جواب بالکل درست ہے. نہیں جناب یہ لوگ تو کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں. چلتے ہیں آپ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں. کون شعر سنائیں گے؟ کیا تحفہ دیں گے جناب آج صحیح شعر سنانے والوں کو؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ درود السلام مع دیگر موضوعات پر مشتمل 63 بیانات کا مجموعہ گلدستہ درود السلام. چلیں جناب آپ سے ایک سوال بھی تو پوچھنا تھا نا. ایک سوال اور ایک شعر. ٹھیک ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بتائیے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام گزر بسر کے لیے کیا کام کیا کرتے تھے؟ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گزر بسر کے لیے کیا کام کرتے تھے؟ چلیں جناب ہمارے مہمان آئے ہیں اپنا نام بھی بتائیں گے اور جواب بھی دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت زکریا علیہ السلام گزر بسر کے لیے لکڑی کا کام کیا کرتے تھے. آپ کا نام کیا ہے؟ غلام اون محمد. غلام محمد. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ بہاولپور سے. بہاولپور سے آئے ہیں. آپ نے جواب دیا آپ لکڑی کا کام کرتے تھے. میرے پاس میراث المناجی کے حوالے سے یہ ہے کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آمدنی اپنے گزر بسر کے لیے لکڑی سازی کا کام کیا کرتے تھے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کسی نبی نے نبوت کو ذریعہ معاش نہ بنایا. یہ خیال رہے کہ انبیاء کرام اگرچہ لکڑی لوہے زنبیل سازی وغیرہ اختیار فرمائی مگر انہیں بڑھئی یا لوہار وغیرہ کہنا حرام ہے کہ یہ الفاظ توہین آمیز ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تحفہ لے کر گئے ہیں باولپور کے اسلام بھائی. ایک اور تحفہ نکالیے اور اب باری ہے مبارک شیر کی. اللہ. حضرت مداح حبیب جمیل رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی مقطع سنا دیجئے. بہت سارے مشہور مقطع ہیں آپ کے. جی کیا تحفہ دیں گے بھائی؟ کھجور مدینہ اور عطر مدینہ. کیا بات ہے. کھجور مدینہ اور عطر مدینہ. جی جس میں آپ کا نام جمیل رضوی آتا ہو. جی اپنے جمیل رضوی کے دل میں 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 آجا سباجا نام محمد آجا سباجا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت آواز اور بڑا پیارا شعر. حضرت جمیل رضوی میں کچھ شاعروں کا کمال یہ ہے کہ ویسے ہی کلام بڑے کمال کے ہوتے ہیں مگر مقطع جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا دل کو چھو لیتا ہے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. کیا بات ہے حضرت جمیل رضوی کی. اللہ تعالیٰ ان کی تربت اثر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف دیکھیں گے 2 سیگمنٹس کے بعد ہمارا مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. جی
جواب 12 12 اور 12. دیکھنا یہ ہے کہ ایک ٹیم کی تلاش ہے اور وہ ٹیم کون سی ہوگی جو آگے بڑھے گی, کیونکہ اب جو سیگمنٹ ہے وہ کچھ نمبر آگے پیچھے کر سکتا ہے, جس کا نام ہے درست کیجئے. جی درست کیجئے سیگمنٹ میں مدنی چینل کے ناظرین کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو درست کرنے ہیں. اب کچھ کلر دکھائے جائیں گے اور اس کلرز کے اندر یا نمبر دکھائے جائیں گے. جی دکھائیے سردار آباد والوں کو کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں. جی 6 رنگ ہیں, سبز, نیلا, پیلا, سفید, اورنج اور پرپل. اب اس کے اردو نام چلیں آپ ہی بتائیں گے انشاءاللہ. نارنجی کیا کہتے ہیں, جامنی. ہاں پرپل کو تو جامنی کہیں گے. جی سفید. بتائیے جناب سفید رنگ کے پیچھے سردار آباد والوں کے لیے ایسا کیا ہے جو انہوں نے درست کرنا ہے. 41 سیکنڈ ہے جناب, غور کیجئے یہ کون سا لفظ ہو سکتا ہے. مدد کا آپشن بھی ہے, اشارے کا آپشن بھی ہے, مگر مدد کے آپشن میں تو 2 نمبر ملیں گے, اشارہ لیں گے تو 1 نمبر ملے گا. گھر میں بیٹھے مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچتے رہیے, یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور کرتے رہیے, اس کے پیچھے کیا ہے اسکرین پر یہی دکھائیے. صرف 15 سیکنڈ ہے, چاہیں تو اشارہ لے لیں. اشارہ یہ کسی مسجد کا نام ہے, جلدی کیجئے. 1 نمبر لے سکتے ہیں آپ اگر مسجد کا نام بتا دیں. مسجد خیف. آپ نے کہا مسجد خیف, بتایا جائے کیا اشارے کے بعد یہ صحیح پہنچے ہیں. جی مسجد خیف جواب درست ہے. سبحان اللہ, مینا شریف کے اندر وہ مبارک مسجد ہے کہ سبحان اللہ جہاں جانا بہت بڑی سعادت, اور یہ مینا کے جنوبی پہاڑ کے دامن میں ہے, اسے مسجد مینا بھی کہا جاتا ہے, اور 70 انبیاء کرام کے وہاں مزارات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد خیف کی حاضری عطا فرمائے. جناب 1 نمبر لیا ہے, باری اب ہے مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی. کلر دکھائے جائیں انہیں, کون سا رنگ پسند کرتے ہیں ملتان والے. سبز. سبز, اس کو بھی درست کر لیں, یہ سبز نہیں ہے یہ سبز ہے. اب بتائیے اور کیا درست کرنا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, جناب بتائیے کیا ہے یہ. اشارہ بھی لے سکتے ہیں, مدد بھی لے سکتے ہیں, مگر کوئی مدد کرنے والا ہو تو صحیح. اشارہ یہ رسالے کا نام ہے اور کسی چیز کا طریقہ ہے. وضو کا طریقہ. آپ نے کہا وضو کا طریقہ, بتائیے کیا یہ واقعی وضو کا طریقہ ہے یا نہیں. سیکنڈز ختم ہو گئے. وضو کا طریقہ جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت رسالہ. بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین آپ وضو کرتے ہیں, مگر کیا واقعی صحیح طریقے سے کرتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے وضو کے فرائض کتنے ہیں, وضو کی سنتیں کیا ہیں, مستحبات کیا ہیں. اگر وضو کے بارے میں صحیح معلومات لینی ہے تو رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے, dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ کیجئے. باری اب ہے گلزار طیبہ والوں کی. پہلے اشارہ دے دوں نہیں, اچھا نہیں, چلے رنگ بتائیں گے پہلے. بلو, نیلا. نیلا. بتائیے نیلے رنگ کے پیچھے کیا ہے. جی اشارہ بھی لے سکتے ہیں اور بغیر اشارے کے بھی جواب دے سکتے ہیں. کچھ مشکل ہے. مددگار تو آ گئے. جی مددگار. جی مدد بھی لے سکتے ہیں. مدد لینے پر پورے 2 نمبر ملیں گے. مدد لیں گے. مدد لیں گے. کس سے مدد لیں گے. ان سے مدد لیں گے. جی وعلیکم السلام. استرار باطل. آپ نے کہا جی دوبارہ کہیں. استرار باطل. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. استرار باطل. اللہ. اب ان کی مدد کے بعد آپ کیا جواب دے رہے ہیں. اضطراب باطل. نہیں جناب, اضطراب باطل نہیں ہے, یہ اسرار باطل ہے.
یہ ایک باطنی بیماری ہے. اب یہ آدھا جواب درست مانا جائے گا کہ نہیں، یہ ہماری مجلس بتائے گی. میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں یہ ہے کیا. نصیحت قبول نہ کرنا، اہل حق سے بغض رکھنا اور ناحق یعنی باطل اور غلط بات پر ڈٹ کر اہل حق کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا اسرار باطل کہلاتا ہے. اور تنبیہ یہ ہے کہ اسرار باطل یعنی نصیحت قبول نہ کرنا، اہل حق سے بغض رکھنا اور ناحق یعنی باطل اور غلط بات پر ڈٹ کر اہل حق کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا نہایت ہی مذموم، کبھی یعنی برا اور حرام فعل ہے. اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں حق قبول کرنے والا بنائے. کبھی غلطی ہو جائے تو اس پر ڈٹے نہ، اسرار باطل کرتے رہے کہ میں نے جو کہا یہ ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے. اگر کوئی نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو قبول کریں، بلکہ شکریہ بھی ادا کریں. اب بتائیں مجلس کے اسلامی بھائی، کیا ان کو کوئی نمبر دیا جا سکتا ہے؟ ایک نمبر آپ کو بھی دیا جا رہا ہے. بچت ہو گئی ہے، مدنی منع نے کچھ بچا لی ہے. چلیں جناب، استرار نہیں بلکہ اسرار باطل تھا. پھر چلیں گے سردار آباد والے، یہ نمبر بھی ایک ایک لیتے ہیں ساتھ، کوئی ایک تو دو نمبر لے لیتے بھائی. چلیں جناب، بتائیے سردار آباد والے رنگ پسند کریں. صابری اورنج کلر. ارے بھائی اورنج کلر، بتائیے اورنج کلر کے پیچھے کیا ہے؟ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں، چاہیں اب اشارہ بھی لے سکتے ہیں. قسوت قلبی. آپ نے کہا قسوت قلبی اور صرف 10 سیکنڈ کے اندر جواب دیا ہے. زیادہ دیر نہیں لگائیے. بتائیے کیا جو انہوں نے کہا ہے وہ درست ہے؟ جواب بالکل درست ہے. قسوت قلبی مشکل اشارہ تھا مگر پہنچ گئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. اس کے معنی کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. باطنی بیماریوں کی معلومات، یہ بڑی شاندار کتاب ہے جس میں یہ بیماریاں موجود ہیں. اس کتاب کو پڑھیے، مدنی چینل سے حاصل کیجئے. موت اور آخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل کا سخت ہو جانا یا دل کا اس قدر سخت ہو جانا کہ استطاعت کے باوجود کسی مجبور شرعی کو بھی کھانا نہ کھلائے، قسوت قلبی یعنی دل کی سختی کہلاتا ہے. اور اس کی تنبیہ کیا ہے کہ قساوت یعنی دل کا سخت ہو جانا نہایت ہی مہلک اور اعمال کو ضائع کرنے والا مرض ہے. نیز دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے. گناہوں کی کثرت اس کا سبب عظیم اور موت و آخرت کی یاد اس کا علاج ہے. اللہ تعالی ہمیں رقت قلبی عطا فرمائے. ہمارا دل جو ہے وہ سوز والا ہو، گداز والا ہو، اللہ کی یاد میں، اس کے خوف میں لرزنے والا ہو. اللہ تعالیٰ میں قلب کی سختی سے محفوظ فرمائے. درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے. باری ہے ملتان والوں کی. رنگ پسند کیجئے. پیلا. پیلا رنگ. بتائیے یلو کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ غنی. اتباع شہوات. دوبارہ تھوڑا سا درست کیجئے. اتباع شہوات. جی بتائیے کیا انہوں نے درست جواب دیا ہے؟ اتباع شہوات جواب درست دے دیا ہے. اللہ. جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ جانا اتباع شہوات کہلاتا ہے. یہ مذموم یعنی قابل مذمت اور ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے. لہذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. گلزار طیبہ والو، اگر ساتھ رہنا ہے تو آپ نے بھی جواب بغیر اشارے اور بغیر مدد کے درست دینا ہے. بتائیے رنگ نہ بتائیے، اب سوال بتا دیجئے. جامنی. مزدلفہ. اللہ. فقط 4 سیکنڈ کے اندر جواب دیا ہے. بتائیے کیا یہ مزدلفہ ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. انبلیویبل. یہ جناب مقابلہ بار بار برابر ہی چلانا چاہ رہے ہیں. بہت خوبصورت مقام. اللہ تعالیٰ میں بار بار یہاں کی حاضری عطا فرمائے اور خاص طور پر جو 10ویں شب گزارنے کا وہاں لطف ہے. اللہ غنی. ساری دنیا کے نرم نرم بستروں پہ سونے والے جو مزدلفہ کی رات کھلے میدان تلے پتھروں پر مٹی پر جو سوئے پڑے ہوتے ہیں، اور کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. عرفات کے میدان سے جب حاجی واپس آتے ہیں اور وہ تھکاوٹ کے مارے مزدلفہ میں جو رات گزرتی ہے، وہ کنکریوں کا اٹھانا، وہ دعائیں مانگنا، حقوق العباد کے معاف ہونے کا وعدہ،
روایت میں یہ مفہوم علماء فرماتے ہیں حاجی کے لیے مزدلفہ کی رات شب قدر سے افضل رات ہے، اس قدر مبارک وہ رات ہے. اللہ تعالیٰ یہ رات ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. 2 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. جناب یہ تو غلطی نہیں کر رہے، آپ کی باری ہے، کیا آپ بھی کچھ اشارہ پہنچیں گے؟ چلے بتائیے ہمارے یہاں موجود حاضرین کو کیا درست کرنا ہے. 41 سیکنڈ کے اندر جس کو صحیح جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائیں گی اور غلط جواب دینے والے مدنی قافلے میں جائیں گے. بڑا آسان سا سوال آ گیا جناب، ہاتھ اٹھا لیا ہے جناب. جی ذرا پیچھے جائیے دیکھیں کیا مدنی قافلے میں سفر ہے یا جی آپ بھی ذہنی آزمائش میں ہیں؟ اچھا شماتت. آپ نے کہا شماتت. بتائیے جناب کیا یہ جواب درست ہے؟ شماتت جواب درست ہے. تحفہ ان کو دے دیجئے. اس کی تعریف میں بیان کر دیتا ہوں. یہ بڑا برا کام ہے اپنے کسی بھی نسبی یا مسلمان بھائی کے نقصان یا اس کو ملنے والی مصیبت و بلا دیکھ کر خوش ہونے کو شماتت کہتے ہیں. اور اس کا حکم کیا ہے؟ شماتت یعنی کسی بھی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہونا نہایت ہی مذموم اور ہلاکت میں ڈالنے والا امر ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب وہ اس مصیبت کو اپنی کرامت یا دعا کا نتیجہ سمجھے. کتنے برے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی تکلیف میں خوش ہوتے ہیں، کسی کی پریشانی میں خوش ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھیں تو ہمیں بھی دکھ ہونا چاہیے. کسی کی تکلیف میں خوش ہونا یہ شماتت کہلاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اب جناب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف. 3 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ تینوں ٹیموں کے جناب ملتان، فیصل آباد اور سرگودا گلزار طیبہ برابر برابر جا رہے ہیں. 15 نمبر ہیں. آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی قرآنی معلومات میں کتنے سوال ہیں؟ سب سے 2 سوال ہیں اور ہر سوال کا 2 نمبر ہے. باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. بتائیے سورہ بقرہ میں ذکر کردہ تابوت سے کیا مراد ہے؟ تابوت سکینہ. آپ نے کہا تابوت سکینہ. سورہ بقرہ میں ذکر کردہ تابوت سے مراد تابوت سکینہ ہے. جواب درست ہے. بات چلی ہے تابوت سکینہ کی. بتائیں وہ کس کا بنا ہوا تھا اور کس پر نازل ہوا تھا؟ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملا اور ان کے بعد یک کے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور آپ ان میں اپنی مقدس جوتیاں وغیرہ رکھتے تھے. آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے، لیکن جو آپ نے ترتیب بتائی کہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا، حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا، آپ کی آخری زندگی تک حضرت آدم کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے اولاد کو ملتا رہا آپ کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ملا، اور اس کے بعد حضرت اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا. جواب آپ کا آپ درست مان رہے ہیں. بتائیے تابوت سکینہ کی کیا برکات تھیں؟ تابوت سکینہ کی بہت زیادہ برکتیں تھیں. بنی اسرائیل اس کو اپنے آگے رکھ کے اس کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور اس کے سبب سے ان کی آفتیں اور مصیبتیں ٹل جایا کرتی تھی. یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا. بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی، مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں. جواب درست دے دیا ہے جناب، سب نے جواب درست دیا ہے. تابوت سکینہ کے اندر کیا تھا؟ کچھ تفصیل بتائیے. تابوت سکینہ میں حضرت سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام کا عصا مبارک، آپ کے نالائن پاک، حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کا امامہ، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک، اور
तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े और दीगर अंबिया कराम के सूरतों के खुलिये थे। अल्लाह अल्लाह, कैसा प्यारा ताबूत था। उस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुकद्दस नालैन, उनकी मुबारक जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन्नो सलवा और उसके अलावा हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। जवाब दुरुस्त है। बताइए हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम कौन थे? कुरान में कैसे कैसे वाकयात और कैसी कैसी मालूमात हैं? जी, हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे और मनसब नबूवत पर फैज हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए अल्लाह के नबी हैं। जवाब दुरुस्त है। सवाल है अब हमारे गुलजार तैयबा वालों से, हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का लकब इब्न अल उजूज, बुढ़िया के बेटे, और जुल किफिल क्यों है? ये दो अलकाब आपके क्यों हैं? आपको इब्न जूज इसलिए कहते हैं कि आपकी वालदा मायदा उस वक्त बूढ़ी थी जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई, और आपको जुल्किफल इसलिए कहते हैं कि आपकी कफालत के अंदर 70 अंबिया कराम जो थे वो शहादत से बच गए जिन्हें यहूदी कत्ल करना चाहते थे, और आप भी उसी के बरस से आप हजरत हिस्कील को भी कत्ल ना किया गया यहूदियों ने। इब्नुल उजूज कहलाने की वजह यह है कि आप उस वक्त पैदा हुए जब उनकी वालिदा मौजूदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और आपका लकब जुल किफिल इसलिए हुआ कि आपने अपनी किफालत में लेकर 70 अंबिया किराम को कत्ल से बचा लिया था जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये खुद भी खुदा के फजलो करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों जिंदा रहकर अपनी कौम को हिदायत फरमाते रहे। आपने जुल किफिल तो सुना होगा, मगर आज इसकी वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह आज सिलसिले की बरकत से ये भी सुन लिया। गुलजार तैयबा सरगोदा के इस्लामी भाइयों ने भी दुरुस्त जवाब दे दिया है। नहीं जनाब, नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को और एक साथ ही सफर करते रहेंगे, चलेंगे स्कोर बोर्ड की जनाब जानिब। हमें स्कोर बोर्ड बता रहा है, क्या बता रहा है, आइए देखते हैं। जनाब 4 सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं और 19 नंबर हैं। 3 टीमों में से एक टीम आगे जानी है, मगर वो कौन सी है हम भी नहीं जानते। शुरू करेंगे राउंड जिसका नाम है तहरीर कीजिए। मंच पे कुछ तैयारी होगी। आज 1 नहीं 2 नहीं 3 टीमों ने तहरीर करना है, मगर इससे पहले हम क्यों ना कुछ तासुरात जो मदनी चैनल के नाजरीन ने हमें भेजे हैं वो तासुरात सुन लेते हैं, और इस दौरान हमारे मंच पे तहरीर कीजिए सेगमेंट की तैयारी हो जाएगी। जी यूसुफ भाई। जी, हमें जो मैसेजेस आए हैं उसमें से कुछ चंद आपके जाने पेश करता हूँ। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर मुजफ्फरगढ़ से शोएब अत्तारी भाई कहते हैं कि आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 7 बहुत अच्छा है और इल्मी सिलसिला है। मेरी सारी फैमिली और हम सब मिलकर बड़े शौक से देखते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में दावत इस्लामी का पैगाम फैलता रहे और मदनी चैनल सदा शादो आबाद रहे। आमीन आमीन। एक हमारे इस्लामी भाई कहते हैं कि अब्दुल हबीब भाई ये बताइए कि इस प्रोग्राम में सवाल और जवाबात में हिस्सा लेने का क्या तरीका है? जी, जाहिर है कि ये जब हमने सिलसिला अनाउंस किया था तो जो हमारे जिम्मेदारान हैं पूरी पाकिस्तान में उनको हमने इतला दी थी और वहाँ उन्होंने इसके ऑडिशंस लिए थे। लेकिन अब जाहिर है सीजन 7 तो शुरू हो चुका है, मगर हमने अपने नाजरीन को और हाजरीन को भी महरूम नहीं रखा। रोजाना इनसे भी सवाल करते हैं और आपसे भी सवाल करते हैं, तो देखा जाए तो आप सारे ही ज़हनी आजमाइश में शामिल हैं। मगर इसके अलावा भी अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो सीजन 8 जब होगा इंशाल्लाह दावत इस्लामी के जिम्मेदारान से राब्ते में रहिएगा। अल्लाह ने चाहा आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर सुल्तानपुर से मैसेज है कि सिलसिला ज़हनी आजमाइश में जो नए मदनी गुलदस्ते शामिल किए गए हैं दोनों ही बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे हैं, लेकिन तहरीर कीजिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और इसके लिए जरूरी है कि हैंड राइटिंग तेज हो, ये जरूरी है। जी जनाब, ये बहुत जरूरी है और हमसे ज्यादा ये तीनों जानते हैं जो अभी मुकाबले में आएंगे कि अगर आज हैंड राइटिंग स्लो हो गई तो सफर बड़ा तेज हो जाएगा, है वापसी जल्दी हो जाएगी अगर हाथ तेज ना चला। चलें जनाब, एक और हमें तासुर सुना दीजिए। आकी बत्तारी भाई लिखते हैं, ज़हनी आजमाइश जब देखता हूँ दिल को बहुत सुकून मिलता है और इतना कुछ हमको सीखने को मिलता है कि ये इन्फॉर्मेशन ना स्कूल ना कॉलेज से मिल सकती है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपके सिलसिले को सदा शादो आबाद रखे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत सारी दुआओं का शुक्रिया। मदनी चैनल के नाज़रीन 3 बोर्ड्स रेडी हैं,
تینوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ کون آئیں گے آپ کی طرف سے تحریر کرنے، وہ آ جائیں اور اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. جی آئیے یہاں آپ بھی آ جائیں اور پہلے آپ اپنے شہر کا نام لکھ دیں. گلزار طیبہ سرگودا اوپر لکھ دیں، آپ سردار آباد لکھ دیں اور آپ ملتان بورڈ کے اوپر لکھ دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بورڈ کس کا ہے. 3 بورڈ ہے نا، مکسنگ نہ ہو جائے. شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا نام ہے تحریر کیجئے. جی تحریر کیجئے. کیا تحریر کرنا ہے انہوں نے 41 سیکنڈ میں، وہ پرچی میرے پاس آ چکی ہے اور آپ نے 41 سیکنڈ میں اپنا رخ بورڈ کی طرف رکھیے. میں بتانے جا رہا ہوں. آپ نے ذہنی آزمائش سیزن 7 کی ٹیموں کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. کون کون سے شہر کی ٹیمیں ہمارے ساتھ شامل ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 7 میں ہم نے کئی شہر والوں کو بلایا، مگر ہو سکتا ہے ہمیں اپنا ہی شہر یاد ہو، کسی اور کا یاد نہ ہو. مگر آج یاد نہ ہوگا تو بہت کچھ یاد رہ جائے گا. جناب دیکھتے ہیں کہ ان 41 سیکنڈ میں کتنے ہیں وہ شہر. ایسا نہ ہو کہ اپنے آس پاس کے شہر لکھ دیں، شہر وہ لکھنے ہیں کہ جو ٹیمیں ہمارے ساتھ شامل ہیں. 12 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب. رک جائیے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے شہر اور کتنی ٹیموں کے نام لکھے ہیں. آپ یہاں آئیں گے. سب سے پہلے ہم کاؤنٹنگ کریں گے گلزار طیبہ والوں کی، سرگودا والوں کی. ٹھیک ہے، انہوں نے پہلا نام تو اپنا ہی لکھ دیا ہے. سرگودا نمبر 1، مدینہ الاولیاء ملتان، سب مل کے کہیں گے 2، بھاولپور 3، فیض آباد ہے یہ فیصل آباد ہے. فیصل آباد میں یہ ذات کہاں سے آ گیا بھائی؟ نقطہ غلطی سے لگ گیا ہے. فیصل آباد والے دیکھ لو، ناراض ہو جائیں گے. چلو مان لیتے ہیں جناب. فیصل آباد کیا ہو گئے؟ 4، باب المدینہ کراچی 5، کشمیر 6، زمزم نگر 7، سیال کوٹ 8. چلے جناب 8 نام لکھ لیے ہیں گلزار طیبہ والوں نے. باری ہے سردار آباد والوں کی، جن کی گاڑی کچھ جلدی رک گئی ہے. پہلا ہے سردار آباد، گلزار طیبہ 2، اسلام آباد 3، مدینہ الاولیاء 4، کشمیر 5، بھاولپور 6 پہ گاڑی رکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملتان والے کہاں پہنچے ہیں. زمزم نگر 1، زمزم نگر مدنی الگ لکھا ہے، زمزم نگر مکی الگ لکھا ہے. یہ جناب زیادہ ماشاءاللہ چلیں کام اچھا کیا ہے. 2 ہو گئے. ملتان مکی اور ملتان مدنی. اچھا انہوں نے یہ اس طرح لکھا ہے تو دیکھیں گے مجلس اس کو تو ایکسپٹ شاید نہیں کرے گی. ہاں یہ ایک ہی گنا جائے گا. 3، فیصل آباد سردار آباد 4، سکھر 5، مرکز الاولیاء لاہور 6، سردار آباد کے 6، ملتان کے 6 اور گلزار طیبہ کے 8. تو گلزار طیبہ والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا تحریر کیجئے میں معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے. چاہیں تو اسلام بھائی تبدیل بھی کر سکتے ہیں. جی جناب صاف کر لیجئے بورڈ کو. اور اب آئیے جناب دوسرا اشارہ. اب دیکھیں کون 2 نمبر حاصل کرتے ہیں. اب آپ نے جن بزرگ ہستیوں کے نام لکھنے ہیں ان سے پہلے حضرت بھی لکھیں گے اور اس کے بعد یعنی انبیاء ہوں تو علیہ السلام لکھتے ہیں، صحابہ ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ پورا لکھیں گے، یا اولیاء کرام ہوں تو رحمت اللہ تعالی علیہ رحمہ. آپ نے لکھنے ہیں صحابہ کرام کے نام. وقت شروع ہوتا ہے اب. دیکھیں جناب کتنے صحابہ کرام کے نام یاد ہیں. مدنی چینل کے ناظرین یہ امتحان آپ کو گھر میں بھی اپنا لینا چاہیے، اپنے بچوں کا بھی امتحان لینا چاہیے. ہم نے کیا سکھایا انہیں اور کتنے صحابہ، کتنے انبیاء، کتنے اولیاء کے نام یاد ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. تیزی کے ساتھ صحابہ کرام کے نام لکھے جا رہے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یہ ساتھ لکھنا ہے. وہ نام نہیں مانا جائے گا کہ جس کے ساتھ پورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نہیں لکھا ہوگا. جب بھی ان بزرگ ہستیوں کے نام لکھے ہیں ادب و احترام کے ساتھ. 11 سیکنڈ رہ گئے. 7، 5، 1. رک جائیے. مدینہ. اللہ. پھر چلیں گے گلزار طیبہ والوں کے پاس. اب یہاں آ جائیں. اب سب میرے ساتھ گنتی کریں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 چلیں جناب یہاں ہے 5 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاف سا میم قسم بن عباس ہی کہہ رہے ہیں صحابی رسول کا نام ہے جی. نمبر 4 حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 جناب. ملتان والوں نے لگتا ہے کچھ زیادہ کیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری. اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مدینہ الاولیاء ملتان والے آگے بڑھ گئے ہیں. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان والوں نے. پہلے گلزار طیبہ والوں نے حاصل کیے. اپنی اپنی جگہ تشریف پہلے اپنا بورڈ اٹھائیں گے اور سب مل کے کچھ نعت خواہ موجود ہیں درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی دیکھیں گے اسکور بورڈ اور اسکور بورڈ میں اب چونکہ کچھ فرق پڑا ہوگا. ایک ٹیم پیچھے رہی ہے اور 2 ٹیموں نے 2 نمبر حاصل کیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ. جی 21 نمبر ہیں ملتان مدنی کے, 19 نمبر ہیں سردار آباد فیصلہ آباد کے اور 21 نمبر ہیں ہمارے گلزار طیبہ والوں کے. اب 2 نمبر سے فیصلہ آباد سردار آباد والے پیچھے ہیں. پہلے بھی تحریر کیجیے راؤنڈ میں ہی پیچھے رہے تھے. اب دیکھنا ہے یہ مقابلہ آگے کیسے لاتے ہیں. تینوں ٹیموں سے گزارش ہے آئیے تشریف رکھیں. نعت خواہ اسلام میں تشریف لائیں. نعت شریف بھی سننی ہے, فکر مدینہ بھی کرنی ہے, مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لینی ہے اور سوال ہے ناظرین کا بھی سننا ہے. آئیے تشریف لائیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے, ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے, پیارے آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. چلو دیارے نبی کی جانب, چلو دیارے نبی کی جانب, درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی, بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی, دلوں کو دامن بنا بنا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی, نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی, نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی, وہ بے
نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بولا بولا کر وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بولا بولا کر چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، یہی اساس عمل ہے میری، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہے ان کا امت سے پیار کتنا، ہے ان کا امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر، اگر مقدر نے یاری کی، اگر مقدر نے یاری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس گلی میں، قدم قدم خاک اس گلی میں، چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرب کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے فکر مدینہ کا. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اپنے مدنی انعامات کے رسالے لے لیجئے، اپنا قلم ہاتھ میں رکھ لیجئے. اسلامی بہنیں، اسلامی بہنوں کے مدنی انعامات کے رسالے اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور اب انشاءاللہ سب مل کے فکر مدینہ کریں گے. اور یہ نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ عز و جل 28 جمادی الاولیٰ کی فکر مدینہ ہوگی. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ کیا پانچوں نمازیں باجماعت ادا فرمائی؟ کیا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی؟ کیا اذان و اقامت کا جواب دیا؟ کیا شجرے کے اوراد اور 313 بار درود شریف پڑھ لیے؟ کیا مسلمانوں کو سلام کیا؟ کیا آج آپ نے آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی؟ کیا نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہا؟ ہر سلام کا جواب اور چھینک کا جواب دیا؟ دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی؟ کیا مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھایا؟ کیا فیضان سنت سے 2 درس دیے یا سنے؟ کیا مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی؟ آج آپ نے مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب کے 4 صفحات پڑھ سن لیے؟ کیا 12 منٹ فکر مدینہ کی؟ صلاۃ التوبہ کے نفل ادا فرمائے؟ کیا چٹائی پر سوئے سنت بخش سراہنے رکھے؟ سنت قبلیہ اور بعد کے نوافل ادا کیے؟ تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین کے نفل ادا فرمائے؟ کیا تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی؟ کیا کنز الایمان سے کم از کم 3 آیت ترجمہ تفسیر پڑھ سن لی؟ 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی؟ کیا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کیے؟ کیا آج آپ نے اپنے نگران کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اطاعت فرمائی؟ کیا آج آپ نے دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو نہیں دی؟ تنظیمی ترکیب سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی؟ کیا پردے میں پردہ کیے قبلہ کی سمت رک کر کے بیٹھے؟ آج آپ نے غصے کا علاج کیا، درگزر سے کام لیا؟ آج فضول سوالات تو نہیں کیے؟ کیا آج آپ نے شرعی پردہ نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ کیا؟ فلمیں، ڈرامے اور گانے بازوں سے بچنے میں کامیاب ہوئے؟ کیا آج آپ نے گھر میں مدنی ماحول بنایا؟ کیا آج آپ نے تہمت اور گالی گلوچ سے بچنے میں کامیاب ہوئے؟ کیا بات کاٹ کر گفتگو تو نہیں کی؟ آج آپ نے صدائے مدینہ لگائی؟ آج آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اکثر نگاہیں جھکائے رکھی؟ کیا آج آپ نے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی؟ جھوٹ، غیبت، چگلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے؟ آج اکثر دن کا حصہ باوضو رہے؟ کیا آج آپ نے نظریں نیچی رکھی یعنی قفل مدینہ کا عینک استعمال کیا؟ کیا قرض ہونے کی صورت میں جلد از جلد ادا کر دیا؟ پردہ پوشی مسلمانوں کے عیوب پر فرمائی؟ کیا یکساں تعلقات رکھنے میں کامیاب رہے؟ کیا آج آپ نے نماز و دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا؟ عاجزی اپنائی، نفاق اور ریاکاری سے بچے؟ آج زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی؟ کیا آج آپ نے 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھا؟ کیا آج آپ مذاق، مسخری، طنز آزاری، کہکا لگانے کے گناہ سے بچے؟ کیا آج آپ نے کم سے کم الفاظ میں گفتگو نمٹائی؟ سارا دن مدنی حلیہ اپنایا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج اور ہمارے سلسلوں میں روزانہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب جب ذہنی آزمائش سلسلہ ہو تو اس میں فکر مدینہ کروائی جائے. یہ ایک مختصر ڈیمونسٹریشن ہے، ڈیمو ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی فکر مدینہ روزانہ کریں. انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ہم نہیں کرتے اور وہ شروع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. الحمدللہ ہمارے خوبصورت سا جو بستہ ہوتا ہے جس کو اسٹال کہتے ہیں، بہت سارے آپ تحائف دیکھتے ہیں. اب اس میں ایک اور خوبصورت اضافہ ہو چکا ہے کہ مدنی انعامات کا بستہ بھی موجود ہے جس میں ماشاءاللہ مدنی انعامات کے مختلف رسائل اور سامان مدنی انعامات انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کا دیدار بھی آپ کرتے رہیں گے. ذہن نصیب یہ سامان مدنی انعامات ہمارے گھروں میں بھی ہو اور اس کی برکتیں ہم لوٹیں. آئیے مدنی چل کے ناظرین آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد نعیم رضا مخدوم سے عرض کر رہا ہوں. تو مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے جس سے پوری فیملی اکٹھے بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں اور مدنی چینل سے علم دین حاصل ہوتا ہے. ذہنی آزمائش میں الحمدللہ نگران شورا خاطی نظام کاری میں ذہنی آزمائش پروگرام میں شرکت کی تو اس میں اس نے مدنی پھول عطا کی. وہ مدنی پھول کیا تھے؟ الحمدللہ وہ مدنی پھول ایسے دل پر چوٹ لگے تو میرے ایک اسلامی بھائی کے ساتھ دل آزاری اور میں فوراً ہی اس کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کی دل آزاری کی ہے، اللہ اللہ کے رسول کے لیے مجھے معاف کر دیا. انہوں نے مجھے معاف کر دیا
अल्हम्दुलिल्लाह हाजी इमरान अतारी निगरान शूरा ने ऐसे मदनी फूल दिए कि हमारी तकदीर बदल, और मदनी चैनल को अल्लाह पाक दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए, और मदनी चैनल से तावन करने वाले और मदनी चैनल की काविश करने वाले अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में, इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, और मदनी चैनल को खुदा पाक नजर बद से बचाए और पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत का फैज़ हमें मिलता रहे। दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। और माशाल्लाह निगरान शूरा के मदनी फूल के बाद आप माफ़ी मांगने चले गए और आपने सुलह कर ली है, बड़ी अच्छी बात है। और यही इसीलिए इस तरह की बातें की जाती हैं कि अमन व अमान, मोहब्बतें और आपस में जो हमारे हुकूक हैं हम एक दूसरे के अदा करें। चलें जनाब, अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अनमान नज़ातरी है, मैं सरदार अब्बास फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। अब्दुल शबीबी पिछले मुकाबले में निगरान शुरा तशरीफ लाए थे, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप शहजादे तार हाजी छोटे सादों को बुलाएं तो मदीना मदीना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे आगे देखिए होता है क्या। एक अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद आरिफ कराची से हूँ, जमशेद रोड। आपका प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, मैं हमेशा मदनी चैनल देखता हूँ और मुझे मदनी मुन्ना बनने का मुझे बहुत शौक है। जी, मदनी मुन्ना बिल्कुल आप बन सकते हैं। आप मदनी हुलिया अपनाइए, दावत इस्लामी के मदारिस में, मदरसतुल मदीना वगैरह में शिरकत कीजिए। अब्बू के साथ हो सके तो हफ्तावार इज्तिमा में आइए, तो इंशाल्लाह मदनी मुन्ने बन जाएंगे। एक और कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वही आजमाइश सीजन 3 में अपने फैजान मदीना दुनिया भर के दिखाने का सिलसिला शुरू किया था, काश ये दोबारा इसी सीजन में भी आप शुरू फरमा दें, ताकि इससे बहुत हमें मालूमात हुई थी। और या मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना दुनिया भर में, या ऐसा कोई शोबा जो दुनिया भर में हाईलाइट हो और जिसके जरिए हमें दावत इस्लाम की मालूमात मिले, इसका सिलसिला जरूर 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 शामिल फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा सेगमेंट कम कर दें ये भी बता देते आप, क्योंकि जो सेगमेंट शुरू करते हैं उस पर जनाब वो सरदारा बदल करे, तहरीर कीजिए कम कर दें। ये बेचारे पीछे रह जाते हैं ना। बहरहाल ये कि सेगमेंट्स बहुत सारे हैं, हमें मशवरे बहुत सारे आपके आते हैं और आपके मशवरों की हाजत भी है। आज फिर इंशाल्लाह आपके इस मदनी मशवरे पर हम कोशिश करेंगे इसको किसी तरह कंसिडर करें, इसको किसी तरह शामिल करें। बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का। अब 3 सवालात होने हैं और वो हमने नहीं करने हैं, वो आपने करने हैं। जी हाँ, देखते हैं मदनी चैनल के नाजरीन ने हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से क्या सवाल किए हैं। पहला सवाल होगा सरदाराबाद वालों से। शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है सवाल है नाजरीन का। जी, सवाल है नाजरीन का। बताइए क्या सवाल है सरदाराबाद वालों से हमारे नाजरीन का। हाँ, मोहम्मद यूनुस मुसालेन लियारी से गाल करी ने। मुझो सवाल मदनी चैनल जे जनी आजमाइश थे ये है कि कुरान पाक अगर भी कोई जबान में तर्जुम होए तो उनके पास बेवजू छुई सकूँ था। चलें जनाब, अब ये सवाल भी आप बताएं क्या, और इसी जबान में जवाब भी दे दें। सवाल समझ आ गई है? बताएं क्या समझ आई है। नहीं, पहले आप बताएं आपको क्या समझ आई। कुरान पाक अगर किसी और जुबान में हो तो उसको बेवजू छू सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। मेमनी जबान में उन्होंने सवाल किया था कि अगर किसी और जबान में कुरान पाक हो तो क्या उसको बेवजू छू सकते हैं। जवाब दीजिए। नहीं छू सकते। कुरान पाक या इसकी किसी आयत को किसी भी जबान में कुरान पाक का तर्जुमा हो, इसको बेवजू छूना हराम है। मजीद तफसील नमाज के अहकाम किताब में आप पढ़ सकते हैं। मेमनी जबान में चूंकि सवाल हुआ था तो मेमन नाजरीन के लिए अर्ज कर दूं कि कुरान पाक अगर भी कोई जबान में वो है या जो तर्जुम हुए तो उनके भी पा बेवजू न था छुई सुगू पाके बावजूद उनके हाथ लगाए हुआ है। जवाब सरदाराबाद वालों ने दुरुस्त दे दिया है। बारी है हमारे मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों की। बताइए हमारे नाजरीन ने इनसे क्या सवाल किया है। हम तैमूर रजा कादरी है, मैं बाबुल मदीना कराची का रहने वाला हूँ। ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में मेरा सवाल है कि दौरान नमाज दर्द या मुसीबत की वजह से आवाज़ से रोने में कोई हर्फ पैदा हो जाए तो नमाज का क्या हुक्म होगा। जवाब हिदायत फरमा दीजिए। नमाज में रोने से फिर अब आवाज़ निकले, हर्फ पैदा हो, क्या हुक्म होगा। अगर नमाज में दर्द या तकलीफ की वजह से कोई हर्फ पैदा हो जाए या जिस तरह आह ओह तो नमाज टूट जाएगी।
جی درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ اوہ اف تف نکل گئے یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے، نماز فاسد ہو جائے گی؟ جواب درست ہے۔ دیکھیں آج دو ٹیموں نے پیچھے جانا ہے اور فجر بھی ادا کرنی ہے، تو کوئی ایسے الفاظ مت نکال دیجئے گا کہ نماز آپ کی چلی جائے۔ باری ہے سرگودا والوں کی، دیکھتے ہیں گلزار طیبہ والوں سے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کیا سوال ہے۔ مدنی چینل ذہنی آزمائش سے منی ہمیں سوال ہے کہ ماں جو ایک انچی جاگیت کہوں ہمارے کے قبلہ سمت منا معلوم نہیں، ماں چھ طریقے نماز بوانا یہ جواب ہمارا بتاتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ تو لگتا ہے ہمارے مکرانی یا بلوچی اسلامی میں کوئی ہیں جو اس کا ترجمہ بتائیں گے؟ چلیں جناب پوچھتے ہیں یہاں اسلامی بھائی سے کہ یہ کیا ترجمہ ہے، اور یہ اسی زبان میں جانتے ہیں یہ زبان بھی؟ اچھا ذرا پہلے آپ اسی زبان میں دہرائیں گے اس سوال کو، پھر اس کا ترجمہ دہرائیں گے۔ مائک دیجیے ذرا پیچھے دیں۔ کیسے کیسے سوال لے کر آ جاتے ہیں بھائی مدنی چینل والوں، وہیں کوئی ریکارڈنگ بھی ہو جائے۔ چلے ماشاءاللہ آج ہمیں مل گئے ہیں مکرانی بولنے والے۔ جی بتائیے آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ نام بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام یاسر علی اتاری ہے۔ اچھا آپ بلوچ ہیں؟ سندھی ہے، بلوچی آتی ہے۔ اچھا بلوچ، یہ بلوچی زبان میں سوال تھا؟ جی 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 اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایسی جگہ پہ آیا ہوں، مجھے نماز قبلے کا پتہ نہیں، اب میں کیا کروں؟ جی جناب، نماز پڑھنی ہے، قبلے کی سمت پتہ نہیں، اب میں کیا کروں؟ قبلے کی سمت پتہ نہیں، اگر ایسی جگہ ہے تو کیسے نماز پڑھیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ کوئی اتنے مدینہ تو دے دو یار، ہمارے لیے ترجمہ بیان کیا انہوں نے۔ جواب بھی تو آئیے جواب کا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے، تیار ہو جائیے آپ۔ جی اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر کوئی قبلہ کا بتانے والا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تحری کرے گا، ٹھیک ہے، کہ جس طرف اس کا دل جمے گا کہ قبلہ اس طرف ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے گا۔ جی جناب مسئلہ سن لیجئے، اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی مسلمان ایسا ہے جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے، تو تحری کیجئے، یعنی سوچئے جدھر قبلہ ہونے پر دل جمے ادھر ہی رخ کر لیجئے، آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ بلوچی میں بیان کر دیں گے؟ چلیں جناب بیان کیجئے۔ اگر کسے انچی جاگے اتکا کہ آیا نماز پتہ نے قبلہ کجے اڑا ہمیشہ کہ یہ انچو کنتے کہ سوچ بچار کنتے کہ کجا منا نماز وانگی ارچی طرح دل گوشی ار جاگے تی دل مطمئن بھی امداز طرح نماز تو کنے تی نماز بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب اب ترجمہ مجھے آتا نہیں ہے، میں یہی سوچ رہا تھا ہمارے جو مدنی اسلام بھائی مفتشین ہیں وہ بھی بلوچی کو چیک کیسے کریں گے؟ تو بہرحال جو میں نے اردو میں بیان کیا ہے وہ فائنل ہے، اور اگر انہوں نے ترجمہ درست کیا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال اردو میں اس کی تفصیل نماز کے احکام کتاب میں موجود ہے، تحری کیسے کی جاتی ہے اور اس وقت کیا حکم ہوتا ہے جب قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہ ہو اور ڈائریکشن بھی نہ پتا ہو۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین کے تینوں سوالات کے تینوں اسلامی بھائیوں نے صحیح جواب دیے ہیں۔ آپ بھی ہم سے نہیں بلکہ ان سے سوالات کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیسے کر سکتے ہیں ہم آپ کو واٹس ایپ نمبر دیا کرتے ہیں، مگر اچھے انداز میں ویڈیو بنائیں تاکہ آپ کے سوال ہم تک پہنچ سکے۔ کسی اور زبان میں دنیا کی کرنا چاہیں کیجئے، مگر ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہمیں بھیج دیجئے۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے بعد بھی ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی جناب 2 سیگمنٹ باقی ہیں اور 23، 21 اور 23 فیصلہ آباد مدنی کے اسلامی بھائی 2 نمبر سے پیچھے ہیں اور باقی دونوں ٹیمیں 23 نمبر سے برابر ہیں۔ اب 2 سیگمنٹ باقی ہیں جس کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ کون سی ایک ٹیم جو ہے وہ آگے جا رہی ہے۔ جناب شروع کرنا ہے ہمیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ جی سمجھائیے مگر اشاروں سے پہلے مدینہ الاولیاء ملتان بڑا ہی تاریخی شہر، اولیاء کرام کا شہر ہے۔ ہماری مدنی چینل کی مجلس نے مدینہ الاولیاء ملتان کے لیے ایک بڑی خوبصورت سی ڈاکیومنٹری، ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان اور دیکھتے ہیں اولیاء کرام کی یہ سرزمین میں اور بھی کیا کچھ ہے۔ ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر، یہ شہر
जुनूबी पंजाब में दरियाए चनाब के किनारे आबाद है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। ये जिला मुल्तान और तहसील मुल्तान का सदर मकाम भी है। बकिया तहसीलों में तहसील सदर, तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर पीरवाला शामिल हैं। मुल्तान का नाम एक कौम का नाम माली था, यहाँ आकर आबाद हुई और संस्कृत में आबाद होने को इस्ताहान कहते हैं। यूं इसका नाम माली इस्ताहान पड़ गया, जो बाद में बदलकर मालीतान बन गया। फिर वक्त के साथ साथ मालीतान, मोलतान और अब मुल्तान बन गया है। तारीख, मुल्तान की तारीख में किला मुल्तान की बहुत अहमियत है। इसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। बहुत से शहर आबाद हुए मगर गर्दिश अय्याम का शिकार होकर सफाए हस्ती से मिट गए, लेकिन शहर मुल्तान हजारों साल पहले भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत, आपका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। आपने मदरसतुल इस्लाम कायम किया और बाद में इसे दुनिया की सबसे बड़ी और पहली इकामती यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी। आपने तालीम के साथ तबलीग का सिलसिला शुरू किया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जमाने में दरियाए रावी मुल्तान के कदीम कले के साथ बहता था और इसे बंदरगाह की हैसियत हासिल थी। कश्तियों के जरिए सिर्फ सखर भक्खर ही नहीं, मंसूरा, इराक, ईरान, मिस्र, काबुल, दिल्ली और दक्कन तक की तिजारत होती थी। इस तरह मुल्तान को दुनिया में बहुत बड़े आलमी तिजारती और मरकजी मरकज की हैसियत हासिल हुई। पूरी दुनिया में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम और पैगाम पहुंचा। आपके पैगाम से लाखों इंसान दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और आपने लोगों के दिलों में इस तरह घर बना लिया कि 8 सदियां गुजरने के बावजूद आज भी लाखों इंसान आपके आस्ताने पर हाजिरी देते और अकीदत के फूल निछावर करते हैं। मशहूर औलिया किराम के मज़ारात। इस शहर को दावत इस्लामी की इस्तिलाह में औलिया किराम का शहर मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काफी तादाद में औलिया और सूफिया किराम के मज़ारात हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ एक इल्मी और तबलीगी उमूर का मरकज भी रहा है, जहाँ से उलमा औलिया ने दीन मतीन की तरवीज में अहम किरदार अदा किया। बिहम्दिल्लाहि ताला आज भी इस खित्ते में दावत इस्लामी के तहत सोहरवर्दी काबिनात मौजूद हैं, जिनके तहत मदनी कामों की धूमें हैं। आइए हम आपको चीदा चीदा मदनी काम बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सोहरवर्दी काबीना के तहत 1449 हल्के, 12,507 ज़ैली हल्के, 11,813 मसाजिद में फैज़ रज़ा और फैज़ अत्तार जारी है। इसके अलावा मजीद सुनिए 7 अदद मकतबतुल मदीना की शाखें, 32 अदद मदनी बस्ते भी मौजूद हैं, जहाँ से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल किताबें वगैरह हदियतन हासिल की जा सकती हैं। मजीद मदरसतुल मदीना लिल बनीन 86 अदद, जिनमें 3,361 तलबा मौजूद हैं। मदरसतुल मदीना लिल बनात की तादाद 43 है, जिनमें कमोबेश 2,281 तालिबात तालीम कुरान हासिल कर रही हैं। मदरसतुल मदीना बालिगान की तादाद 441 है, जिनमें 3,242 बालिग तलबा हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, मजलिस उशरो अतराफ गाँव के तहत 1,034 गाँव में मदनी काम का सिलसिला है। 1198 अतराफ गाँव में मदनी चैनल चल रहा है। अतराफी गाँव में मसले के रजा की प्रचार के लिए 6,582 मसाजिद मौजूद हैं। इसके अलावा आलिम और आलिमा कोर्स कराने के लिए जामियातुल मदीना भी मौजूद हैं। जामियातुल मदीना लिल बनात की तादाद 16 अदद, जिनमें 663 तालिबात हुसूल इल्म में मगन हैं। जामियातुल मदीना लिल बनीन की तादाद 13 अदद है, जिनमें तकरीबन 1,077 तलबा इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा असरी उलूम के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए 2 अदद दारुल मदीना भी हैं, जिनमें कमोबेश 454 तलबा जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह मजीद तरक्की दे, आमीन। मदनी चैनल के नाजरीन, खैर खाही मुस्लिमीन के जज्बे के तहत 52 मकामात पर तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते भी लगाए जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस शहर को खूब इल्मी और अमली तरक्की अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, मदीनातुल औलिया मुल्तान देखा भी होगा, सुना भी होगा, मगर इस निगाह से दावत इस्लामी के मदनी कामों की बहारें आपने देखी। औलिया किराम की सरजमीन पर आपकी दावत इस्लामी उस मुल्तान और उसके अतराफ में किस तरह सुन्नतों की बहारें लुटा रही है। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को तरक्कियां अता फरमाए, मदीनातुल औलिया मुल्तान और उसके अतराफ में रहने वाले आशिकान रसूल पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। चलते हैं सरदाराबाद, फैसलाबाद। फैसलाबाद को सरदाराबाद क्यों कहते हैं, गालिबन आप ये भी जान लेंगे। आइए देखते हैं सरदाराबाद फैसलाबाद के ऊपर बनाई गई मदनी चैनल की मजलिस की तरफ से एक काविश।
کسی زمانے میں چمنیوں کا شہر کہلانے والا فیصل آباد آج دنیا بھر میں ٹیکسٹائل سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس شہر کو محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری کی نسبت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سردار آباد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی صنعتی ترقی کی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسے ایشیا کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے۔ کراچی اور لاہور کے بعد یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ شہر فیصل آباد کی تاریخ 1 صدی پرانی ہے۔ ضلع فیصل آباد کا کل رقبہ 1280 مربع کلومیٹر کے قریب ہے، جبکہ اس کی آبادی تقریباً 50 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے۔ فیصل آباد ٹیکسٹائل کا شہر۔ آزادی کے بعد فیصل آباد پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر بن کر ابھرا ہے۔ اس کی معیشت کا بڑا انحصار کپڑے کی صنعت ہے۔ پاکستان کی سب سے قدیم اور ایشیا کی سب سے بڑی اور اکلوتی زرعی یونیورسٹی کی بدولت یہ شہر ایک بڑی زرعی مارکیٹ بن چکا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی فیصل آباد سردار آباد میں بھی سنتوں کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے۔ فیصل آباد دعوت اسلامی کے تنظیمی ڈھانچے کے مطابق چشتی کابینہ کے تحت آتا ہے، جس میں 12 ڈویژن ہیں اور اس میں 5 جامعۃ المدینہ للبنین اور 19 مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہاں 2 دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم بھی ہے۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دعوت اسلامی کے تحت یہاں دارالافتاء اہل سنت بھی قائم ہے، اور الحمدللہ عز و جل سردار آباد فیصل آباد میں 7 مقامات پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہر جمعرات بعد نماز مغرب ہوتا ہے، اور یہاں دعوت اسلامی کی مجلس قدام المساجد کے تحت کئی مساجد ہیں، اور الحمدللہ یہاں مدنی قافلے بھی سنتوں کی دھومیں مچانے کے لیے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ٹیموں کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصل آباد سردار آباد الحمدللہ مدنی کاموں میں بہت شہروں سے بہت آگے ہے۔ آج دیکھنا ہے ان کی ٹیم کتنا آگے جاتی ہے، جو اس وقت تھوڑی سی تکلیف میں ہے، کچھ نمبر پیچھے ہے۔ ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر شروع کریں گے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ جی 23 نمبر ہیں مدینہ الاولیاء ملتان کے، 21 نمبر ہیں فیصل آباد والوں کے، گلزار طیبہ سرگودا کے بھی 23 نمبر ہیں۔ باری ہے سردار آباد والوں کی۔ آئیے سردار آباد والے، اور اب آپ کا شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ جی آپ یہاں کھڑے ہوں گے، کیمرہ مین کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ جی تھوڑا سا آپ نے یہاں کھڑا ہونا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کو آپ نے اشارہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ نیکی، ثواب، نیک، تھوڑا مشکل ہے۔ بہتر، عمل کون، بہتر کون؟ اللہ، بہتر کون؟ جواب درست دے دیا ہے۔ بہت مشکل اشارہ تھا مگر بہتر کون؟ غالباً یہ کسی رسالے کا یا کسی ہیڈنگ کا نام ہوگا، رسالے کا نام ہے بہتر کون۔ پھر بھی یہ پہنچ گئے جناب۔ آج پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سلسلے میں بہتر کون رہتا ہے۔ جی نکالیے پرچی، اور آپ یہاں آ جائیں گے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ روٹی، لقمہ، روٹی، روٹی بنانا، چکھنا، روزہ، روٹی کھانا، لقمہ، لقمہ حلال، اللہ، مدد، مدد لیں گے۔ کون مدد کریں گے؟ جو ذہنی آزمائش میں نہیں ہے وہ مدد کریں گے۔ چلیں جناب، کن سے مدد لینا پسند کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں جو اشارہ سمجھ سکیں۔ کن سے اشارہ لیں گے آپ؟ کون سے؟ جو آگے ہیں۔ چلیں، آپ سلسلے میں تو نہیں ہے بیٹا کسی ٹیم میں؟ جی بتائیں۔ یہ والے اسلام بھائی جی بتائیں، آپ مدد کرتے ہیں کہ نہیں؟ کم از کم روٹی کھلا دیجیے گا ان کو۔ جی روٹی کھلا دی۔ جی روٹی کھانے کا سری، روٹی کھانے کا سنت طریقہ غلطی ہو گئی ہے۔ نمک روٹی یہ اشارہ تھا، اور آئیں گے واپس۔ تھوڑا سا مشکل اشارہ تھا
باری ہے اب گلزار طیبہ والوں کی. جی آئیے یہاں پر آئیں, پرچی لے جائیں. جی بیٹا. ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. موٹی قبر, بڑی قبر, قبر اور بچھو, پیٹ, پیٹ, قبر اور پیٹ. جی بتائیں. قبر کا پیٹ. قبر کا پیٹ جواب درست سے دیا ہے. اللہ اللہ, بڑا مشکل اشارہ تھا مگر جواب درست دیا ہے. باری سردار آباد والوں کی ہے. جناب اب واپس اپنی یہاں جگہ پر آئیں گے. مدنی منی آپ ان کو پرچی نکالی. وقت شروع ہوتا ہے اب. سفید سفید لباس, بوڑھا, سفید لباس. یہ لکھے نا, اس کو لکھے نا, آپ اشارہ کریں. سفید لباس, سفید لباس بزرگ, سفید لباس بزرگ. سفید لباس, جملہ صحیح کر لیں. سفید لباس بزرگ والے بزرگ. سفید لباس والے بزرگ جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. جی آئیے. سفید لباس والے بزرگ جناب تھوڑا پیچھے. وقت شروع ہوتا ہے اب. پیٹ کا کفل مدینہ. پیٹ کا کفل مدینہ جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ پیٹ کا کفل مدینہ میں عطا فرمائے. باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. مقابلہ کچھ آگے پیچھے ہوا ہے, کتنا آگے پیچھے ہوا ہے یہ اسکور بورڈ دیکھیں گے. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. روٹی, آدھی روٹی. اللہ, آدھی روٹی جواب درست دے دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اشارے کے بعد مقابلہ کدھر پہنچا ہے. مگر چلیں گے ہم ہمارے موجود یہاں اسلامی بھائیوں کی طرف اور دیکھیں گے کہ یہاں بھی اشارہ کچھ کروایا جائے گا. کون جواب دے گا؟ چلیں پہلے اشارہ دیکھ لیں پھر جواب کیا ہے. بتائیے ہمارے یہاں موجود حاضرین کے لیے اشارہ کیا ہے؟ تو کچھ آسان سا اشارہ لگ رہا ہے. دیکھیں کون بتائیں گے. چلیں جناب, کس نے صحیح, جس نے غلط جواب دینا ہے اس نے مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا ہے. پھر چلیں جائیے, کسی نئے اسلام بھائی سے لیں بھائی جس نے اب تک جواب نہ دیا ہو. جی تحفہ کیا دیں گے ان کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ دل. اللہ. جی دل. دل. بعض اوقات اشارہ کہیں اور ہوتا ہے اور معنی کچھ اور ہوتا ہے. والد محترم کے ساتھ جلدی مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب آپ بھی جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے. چلے لگتا ہے پورا مدنی قافلہ تیار ہو جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس اشارے کا مطلب ہے نیت. اس اشارے کا مطلب ہے نیت. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. امیر اہل سنت کی بہت ہی خوبصورت کتاب نماز کے احکام, جس میں ہم سیکھ سکتے ہیں وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, فیضان اذان اور بہت ساری چیزیں. ماشاءاللہ. نماز کے احکام کتاب بھی تحفے میں دی جا رہی ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے کہ اب آخری سیگمنٹ سے پہلے ہمارا اسکور بورڈ کچھ نیا بتا رہا ہے. جی سردار آباد والوں نے اپنی پوزیشن کچھ بہتر کی ہے, مگر مدینہ الاولیاء والے سردار آباد والے 25 نمبر پر ہیں اور گلزار طیبہ سرگودا 2 نمبر سے آگے ہے. مگر اب آخری راؤنڈ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی جناب سفر ہے مگر اکیلے میں سب سے ایک ایک سوال پوچھا جائے گا. 9 نمبر ہوں گے اور آپ نے نمبر پسند کرنے ہیں اور بغیر کسی مشورے کے جواب دینا ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں گے, آپ ان کے پاس آ جائیں گے اور بیچ والے اسلام میں ادھر جائیں گے تاکہ بیچ میں کچھ فاصل رہے
اور کوئی کسی سے مشورہ نہ کر سکے. آخری راؤنڈ فیصلہ کرے گا کہ کون آج کے مقابلے میں آگے جائے گا اور کون سی دو ٹیمیں آج ہم سے جدا ہو کر جائیں گی. 2 نمبر سے سرگودا والے آگے ہیں مگر کوئی ایک غلطی مقابلے سے باہر کر سکتی ہے. جناب شروع کریں گے. راؤنڈ سفر ہے مگر اکیلے. تشریف رکھیں گے آپ سارے بیٹھے رہیں گے. جی نمبر دکھائیے اسکرین پر. 1 سے لے کے 9 نمبر ہیں. سردار آباد والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں جناب. 6 نمبر. بتائیے 6 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ آصف بھائی اگر غلطی کرتے ہیں تو ٹیم مشکل میں آ سکتی ہے. صحیح جواب آگے لے جائے گا. اس طرح مسافہ کرنے کا کیا حکم ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو؟ اس کا کیا حکم ہے؟ سنت ہے. آپ نے کہا کہ اس طرح مسافہ کرنا سنت ہے. باہر شریعت میں یہی لکھا ہے یہ سنت ہے. جواب درست ہے. سردار آباد والوں نے 2 نمبر لے لیے ہیں. باری ہے ملتان والوں کی. نمبر پسند کیجئے جناب. جی کون سا نمبر؟ نمبر 5. نمبر 5. بتائیے 5 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ ہر اسلامی بھائی کے پاس ایک ہی موقع ہے. حج کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے. حج کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں. چلے جناب کتنی ہیں؟ تو 3 بتا دی. کون کون سی ہیں؟ قیران، تمتع اور افراد. آپ نے کہا قران، تمتع، افراد تینوں درست بتا دی ہے. جواب درست ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو تینوں حج کرنا نصیب فرمائے. چلے جناب باری ہے اب گلزار طیبہ والوں کی. بتائیے جناب کون سا نمبر پسند کریں گے؟ ہر وہ اسلامی بھائی جو صحیح جواب دے رہا ہے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. آگے جا کر دیکھنا ہے دوسرا ساتھی سفر کیسے کرتا ہے. گلزار طیبہ والوں 4 نمبر کے پیچھے بتائیں سوال کیا ہے؟ آبادیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری جگہ اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین. آبادیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری جگہ اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ گلزار طیبہ والے اب تک 2 نمبر سے آگے ہیں. صحیح جواب انہیں 2 نمبر سے آگے کر دے گا اور غلطی مقابلے کو پھر برابر کر دے گی. 5 سیکنڈ ہیں. اللہ وقت گزر گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں جواب دے؟ چلے جناب کوئی تبرک کے مدینہ بھی نکالو بھائی. کوئی خوبصورت سا پانی دیں, کوئی کھجور مدینہ دیں, کوئی مدینے کی تصویر دے. اچھا چلے جناب ہمارے آج مہمان آئے ہیں وہ جواب دیں گے. آئیے عبد الجبار بھائی آگے آئیے. چلیں جناب تھوڑا سا آگے آ جائیں. دیکھتے ہیں جواب صحیح دیتے ہیں یا ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. مدنی سپاہیوں تیار رہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک آبادیوں میں سب سے مطلب پسندیدہ جگہ مسجد اور جو ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری چیز جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. جواب درست دے دیا ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث میں یہ کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. ہمیں واقعی مسجدوں سے پیار ہونا چاہیے. لوگ بازاروں میں بڑا وقت گزارتے ہیں, مسجدوں سے دور رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مقابلے نے ایک اور ٹویسٹ لیا ہے. تینوں ٹیمیں ایک بار پھر برابر ہو گئی ہیں. اب باری ہے سردار آباد والوں کی. جی جناب نمبر پسند کریں گے. 1. بتائیے 1 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کیا ایسے بھی کوئی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے تعظیم خاک مدینہ کی خاطر مدینہ منورہ میں کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی؟ جی حضرت امام مالک علیہ آپ نے کہا حضرت امام مالک. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کیے. باری مدینہ الاولیاء ملتان. جی نمبر 3. یہ بھی کمال کے لوگ ہیں. پہلے پوری بیچ کی لائن کمپلیٹ کی ہے, اب اوپر کی باری باری کمپلیٹ کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا سوچ کر آئے ہیں. بتائیے 3 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس کا ترجمہ سنائیے. نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. تھوڑا درست کیجئے.
نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. جواب درست ہے. اب غور کیجئے جو نماز نہیں پڑھتے، نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، اور لوگ نمازیں قضا کرتے ہیں. ایک عاشق رسول کو کیا بے نمازی ہونا چاہیے؟ یہ آپ کو سوچنا ہے. باری ہے اب جناب گلزار طیبہ والوں کی. نمبر پسند کریں. 7. شکر اللہ کا. 7 نمبر. بتائیے 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ امیزنگ کوشچن. حضرت ذوالنون کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ذوالنون کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور مدد لینے کا آپشن بھی نہیں کیونکہ یہ سفر ہے مگر اکیلے. 12 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. حضرت نوح علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ جواب درست نہیں ہے. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ذوالنون کہا جاتا ہے، اور یہ غلطی مشکل میں ڈال سکتی ہے گلزار طیبہ سرگودا کی ٹیم کو، جو ٹیم پہلے آگے چل رہی تھی اب پہلی بار پیچھے ہوئی ہے. ایک ایک سوال سب ٹیموں سے باقی ہے. سردار آباد مدینہ الاولیاء برابر چل رہے ہیں ٹاپ اسکورر کے طور پر. دیکھنا یہ ہے کہ آج 2 ٹیمیں ٹائی کریں گی یا مقابلے میں آگے بڑھیں گی. اب باری سردار آباد والے. جی آپ بتائیے 2, 8 یا 9؟ 9 نمبر. بتائیے 9 نمبر کے پیچھے سردار آباد والوں کے لیے آخری سوال کون سا ہے؟ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ کس کا طریقہ ہے؟ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا اور دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے. جی الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. جواب درست دیا ہے مگر کام یہ نہیں کرنا ہے. الٹے ہاتھ سے لینا دینا نہیں کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے. اب جناب سردار آباد والوں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا ہے. باری ہے اب جی مدینہ الاولیاء ملتان والے. اتنے بیٹھے ہو تسی. جی جناب بتائیے 2 نمبر باقی ہیں. 2 جی 2 نمبر باقی ہیں اور 2 نمبر ہی انہوں نے پسند کیا ہے. 2 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے کیا کلمات کہے تھے؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، آپ نے کیا کلمات کہے؟ اگر یہ غلطی کرتے ہیں تو سردار آباد والے آگے بڑھ جائیں گے، اور اگر یہ جواب صحیح دیتے ہیں تو مقابلہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اللہ جواب غلط دے دیا ہے. سب مل کے پڑھیں. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب گلزار طیبہ والوں کی باری ہے. جی آخری نمبر ہے. جی گلزار طیبہ والوں کے لیے ایک ہی نمبر ہے 8 نمبر. بتائیے اس کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کھانے اور چائے وغیرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے. آپ نے کہا مکروہ ہے، اور جناب بالکل اس کو پھونک مارنا جو ہے کھانے اور چائے وغیرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک نہیں مارنی چاہیے کہ یہ بے برکتی ہوتی ہے. زیادہ گرم کھانا مت کھائیے، کھانے کے قابل ہو جائے اس کا انتظار فرما لیجئے. جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. جواب درست ہے. چلے جناب مقابلہ بڑا دلچسپ، لیکن آخرکار 2 ٹیموں نے بھی ٹائی نہیں کیا. ہم بہت زیادہ ہمیں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید کسی موقع پر آ کر 2 ٹیمیں برابر ہو جائیں گی. برابر ہوئی مگر پیچھے والی اور سردار آباد جو بالکل پیچھے چل رہا تھا آخر مقابلے میں آگے آ گئے ہیں. جناب تینوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. سردار آباد والوں کو مبارکباد پیش کریں گے، پری کوارٹر فائنل میں چلے گئے، اور آج گلزار طیبہ اور مدینہ الاولیاء والے ہم سے جدا ہوں گے. ہم ایسے جدا نہیں کریں گے، ان کو تحائف بھی دیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کو تحائف دیں آئیے فائنل اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کس طرح چلتے ہوئے کس طرح اختتام پذیر ہوا. جی 29 نمبر ملتان مدنی کے اسلامی بھائیوں نے حاصل کیے. 31 نمبر فیصل آباد مدنی. گلزار طیبہ بڑا اچھا جا رہے تھے مگر آخری راؤنڈ میں پیچھے رہ گئے، اور 29 نمبر پر
ان کا مقابلہ اختتام پذیر ہوا. تو آج کے مقابلے میں سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں. آئیے اب مدنی تحائف تقسیم کرتے ہیں دونوں ٹیموں سے. گزارش ہے کہ مدنی انعامات لے کر آئیں ذرا. ارے واہ, اور چیک 2600 کا چیک بھی دیں گے اور عطر مدینہ بھی دیں گے, سرمہ مدینہ بھی دیں گے. کیا بات ہے مدینہ کی. 2600 کے مدنی چیک ہوں گے اور جی جناب اور تبرک. کیا بات ہے. غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی کوششیں کی, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم ہر ہی ٹیم کو آگے لے جائیں. جی یہ آپ کا مدنی چیک ماشاء اللہ. اچھا جی چلیں جناب. اب ملتان آئیے, ملتان کے اسلامی بھائی. جی غسل کعبہ کا پانی بھی چاہیے آپ کو, پھر مدنی فیس دیجیے گا انشاءاللہ تو وہ بھی دے دیں گے. چلیں جناب. اللہ غنی. یہ آپ کے غلاف کعبہ کے دھاگے بڑے پیارے پیارے بھائی جناب. کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جناب. اور یہ 2600 کے مدنی چیک یہ ہو گئے جناب. یہ پکڑ آپ کے 2600 کے مدنی چیک بھی ہیں. چلیں جناب. ماشاء اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے. مدنی چینل کے ناظرین, خالی ہاتھ ذہنی آزمائش سے جاتے نہیں ہیں. بہت سارے علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے پیارے پیارے تبرکات اور قبر میں لے جانے والے یوں سمجھیے کہ تبرکات ہیں. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. 1200 کے مدنی چیک کے لیے دیکھیں کس کا نمبر نکلتا ہے. آپ کے پاس ٹوکن ہوگا 4404. 4404 نمبر جس کے پاس ہے وہ آ جائیں. 4404 اسلامی بھائی موجود ہیں, ورنہ پھر ہم موجود ہیں. ارے واہ, ہمارے ناطقہ اسلامی بھائی کا سبحان اللہ. 1200 کے مدنی چیک. اب تبرک حرم 4436 4436 ماشاءاللہ. آگے آئیے. ایک اور جی آپ کا 1200 کا مدنی چیک ماشاءاللہ. مرحبا. اب باری ہے اس اسلامی بھائی کی کہ جو اپنی پسند کی مکتبۃ المدینہ سے کوئی بھی چیز لے سکیں گے. سبحان اللہ. غلاف کعبہ کے دھاگے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. سبحان اللہ مبارک. اللہ غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کرنا بھی وہاں نصیب فرمائے ماشاء اللہ. 4402 4402 سبحان اللہ. آپ مکتبۃ المدینہ پر تشریف لے جائیں اور اپنی پسند کی کوئی بھی چیز چاہیں حاصل کر لیں. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ نے دیکھا, اپنی رائے سے نوازیے گا. پہلی بار ذہنی آزمائش میں 3 ٹیموں کا ایک ساتھ مقابلہ کیا اور آج سردار آباد فیصل آباد کے اسلام میں آگے رہے. رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. العلم